الصبح بدا من طال اللہ سے مانگنے کے بعد ناممکن کے گمان نہیں رکھتے، مانگنے کے طریقے سکھا کر جو تمہیں کب سے سن رہا ہے، وہ تو جان لو کہ ہر کسی سے وہ اتنے رابطے نہیں رکھتا۔ قبولیت کے سحر بھی تب بے حد نزدیک ہوتے ہیں جب قبولیت کا یقین دل میں ڈال دیا جاتا ہے اور یقین کے راستوں سے واپس نہیں پلٹتے، کیونکہ یہ سیدھا وہاں جاتے ہیں جہاں اللہ کا کن صداؤں کے انتظار میں ہوتا ہے۔ دل کو جب اللہ کی رضا پر راضی کر لیا جائے تب اپنی رضا کے کھو جانے کا خوف نہیں رکھتے۔ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے بدل دیے جاتے ہیں اور تم مایوس ہوئے بیٹھے ہو کہ میرے ہاتھ خالی ہے۔ تمہارے پاس تو ایک تحفہ ہے جو کہ دعا ہے۔ جب ناممکن حالات کے باوجود تم دعا کرنا نہیں چھوڑتے، جب تم کامل یقین اللہ پر رکھتے ہو، دعائیں کرتے رہتے ہو، اللہ تمہارے لیے وسیلہ بنا دیتا ہے۔ دل بے چین پر اسے ہی تو پکارا جاتا ہے، چین وہی تو پڑتا ہے۔ تم سناتے رہو گے تو وہ سنتا رہے گا، کرم کرتا رہے گا۔ تمہاری مانگی ہوئی دعا کے راستے تھوڑے مشکل ہوں گے، ہاں کبھی غم اور پریشانی کا بسیرا بھی ہوگا، مگر یقین کرو منزل تمہاری کن کی ہی ہوگی، تحفہ تمہارا معجزہ ہی ہوگا اور آنسو تمہارے خوشی کے ہی ہوں گے۔ اللہ کے سامنے جتنا چاہے رو لے، وہ بیزار نہیں ہوتا۔ وہ نہیں کہتا کہ تمہاری تو عادت ہے رونے کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر، بلکہ اللہ کے سامنے رونے سے بہت سکون ملتا ہے، دل کا سارا بوجھ اتر جاتا ہے۔ وہ رب بڑا قدردان ہے ان آنسوؤں کا، اسے احساس ہے اپنے بندے کے دکھ کا۔ وہ موقع دیتا ہے بندے کو اپنے سامنے کھل کر رونے کا، تاکہ دل کا غبارہ نکل جائے، دل صاف ہو جائے، اور پھر وہ اس شفاف اور حساس دل کو سکون سے بھر دیتا ہے۔ اللہ سے اتنا مضبوط تعلق بناؤ کہ جس روز تم اللہ کو آواز نہ لگاؤ، اس روز اللہ فرشتوں سے کہے کہ میرے بندے کی آج آواز نہیں آئی، پتہ کرو اس کا اور میری مدد اس تک لے جاؤ، میرا رحم اس تک لے جاؤ، تاکہ مجھے اس کی آواز آئے اور وہ مجھ سے کہے کہ یا اللہ میں ٹھیک ہوں۔ اور وہ تو تمہارے دل کے نہاں خانوں میں چھپی وہ سرگوشیاں بھی جانتا ہے، وہ ان کہے راز، وہ بن مانگی خواہشیں، وہ بے نواز آرزوئیں، اور وہ سب کچھ جو کہیں دور اندر تمنا کرتے ہو تم مگر کہتے نہیں، مانتے نہیں، وہ تو سب جانتا ہے نا۔ تم کچھ بھی نہ کہو، بس اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا کرو یا اظہار بے بسی کر دو بس۔ میرا رب وہ ہے جو مشرق والوں کو دیکھتا ہے تو مغرب والوں کو نہیں بھولتا، جو آسمانوں کا نظام چلاتے ہوئے سمندروں کا نظام چلانا نہیں بھولتا، جو رات کے اندھیروں میں سجدہ کرنے والوں کو دیکھتا ہے تو برائی کی محفلوں سے غافل نہیں ہوتا، جو ایسا معاف کرنے والا ہے کہ 100 سال کے گناہ ایک پل میں معاف کر دیتا ہے، اور پلٹ کر یہ بھی نہیں پوچھتا کہ پلٹ کر تو نہیں کرو گے۔ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، یہ دلوں میں میل نہیں رکھتے، دلوں میں میل رکھ کر بات نہیں کرتے، بلکہ یہ دلوں میں اللہ کا خوف رکھ کر بات کرتے ہیں، اس لیے ان کی باتوں میں تاثیر ہوتی ہے جو سیدھا دل پر اثر کرتی ہے۔ جیسا گمان کرو گے اللہ کو ویسا ہی پاؤ گے۔ اپنے رب سے کبھی مایوس نہ ہونا، چاہے ہر طرف اندھیرا چھا جائے تب بھی یاد رکھنا کہ اندھیروں پر غالب بھی وہی ہے۔ کائنات میں سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی یاد کے سوا دنیا کی کوئی بھی چیز دل کی وحشتوں اور اندھیروں کو ہرگز ختم نہیں کر سکتی۔
یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کا ذکر روح تک میں سکون بھر دیتا ہے۔ غم کوئی بھی ہو، فکر کتنی ہی ہو، پریشانی جتنی بھی بڑی ہو، دل پر لگنے والی چوٹ کتنی ہی گہری ہو، دل کو ایک بار راضی کر لے، منوا لے۔ وہ اللہ ہے نا، میرا اللہ رحیم، مالک، حاکم، میرا سب کچھ۔ دل پرسکون ہو جاتا ہے اور حل اس قدر جلدی نکل آتے ہیں کہ گماں بھی ناممکن ہے۔ اپنی قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا کریں، اس لیے نہیں کہ وہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر کوئی کر نہیں سکتا۔ دعاؤں سے نصیب بدل جاتے ہیں، پر ان کے جو اپنی دعاؤں پر مکمل یقین رکھتے ہیں۔ کیا وہی رب جس نے آپ کو پیدا کیا، کیا وہ رب جس نے آپ کو مکمل انسان بنایا، کیا وہ رب جس نے آپ کو کڑے سے کڑے اوقات میں بھی سنبھال کے رکھا، تھام کے رکھا، کیا وہ رب جو مسلسل آپ کو نوازے جا رہا ہے، کیا وہ اس قابل نہیں کہ اس کی قدر کی جائے، اس کا احسان مانا جائے، خود کو اس کے احسانوں تلے دبا ہوا محسوس کر کے دیکھا جائے؟ کیا آپ نے احساس محسوس کر کے دیکھا ہے؟ کیا آپ نے دل سے الحمدللہ کو محسوس کر کے دیکھا ہے؟ نہیں کیا تو کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیوں ٹالے جا رہے ہیں؟ ابھی بھی وقت ہے۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کو انکار کرو گے؟ زندگی تکلیفوں کا نام ہے، یہاں خوشیاں آتی ہے چلی جاتی ہے، اگر کچھ چھوڑ کے جاتی ہے تو اداسی۔ یقیناً تم بھی اداس ہو، پریشان ہو یا تکلیف میں گھرے ہوئے ہو، لیکن پتہ ہے ایک بات جو پتھر پر لکیر ہے، جسے لکھ کے اللہ نے تمہیں تھما دیا، جسے کوئی مٹا نہیں سکتا، جو بات کبھی بدلی نہیں جا سکتی، وہ یہ کہ آنے والا وقت ہمیشہ تمہارے لیے پہلے سے بہتر ہوگا۔ پھر چاہے کچھ ہو جائے، تمہیں اللہ پر یقین رکھنا ہے۔ تمہاری منزل یقیناً بہت خوبصورت ہونے والی ہے، اور یقیناً بعد کا وقت تمہارے پہلے سے بہتر ہوگا۔ اللہ کی مدد دو ہی طریقوں سے مل سکتی ہے، پہلا نماز، دوسرا صبر۔ نماز میں آپ نے اپنے تمام مسئلے اللہ تعالیٰ کو بتا کے خود کو بوجھ سے آزاد کرا لینا ہے، پھر اللہ کی مدد کا انتظار کرنا ہے، اسے صبر کہتے ہیں۔ جب آپ ان دو طریقوں کو اپنا لیتے ہیں تو سب سے انسٹنٹ فائدہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ پینک ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ بہترین وقت پر بہترین طریقے سے آپ کا کام سنبھال لے گا۔ لوگوں سے مدد کی امید، ٹینشن، ناکامی کا خوف، دھوکے کا خوف، ان سب پریشانیوں سے آپ بچ جاتے ہیں۔ آپ کا سارا فوکس صرف اللہ ہو جاتا ہے، اور یاد نہیں، یہی مقصد نہیں تھا آپ کے اور میرے اس دنیا میں آنے کا؟ اور صبر اور نماز سے مدد لیا کرو۔ آپ کس قدر پریشانیوں اور رنج و آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، انہیں نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، نہ کوئی آپ کے لیے محسوس کر سکتا ہے، نہ کوئی آپ کی تکلیف میں واقعتاً آپ کا ساتھ دے سکتا ہے۔ یہ دنیا انسانوں سے بھری ہے، یہاں سب اپنے اپنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، نہ آپ ان کی تکلیف سمجھ سکتے ہیں، نہ وہ آپ کی۔ غم آتے ہیں، تکالیف آنی ہیں، لیکن ان کا مقصد واقعتاً تب پورا ہوگا جب آپ اپنی توجہ اللہ کی طرف مرکوز کر کے اسی کو اپنا مسیحا سمجھیں گے، اسی سے فریاد کریں گے، اسی سے مدد کی امید رکھیں گے۔ تب آپ جانیں گے کہ حضرت یعقوب نے یہ کیوں کہا تھا، میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں۔ جب کبھی تمہارا یقین ڈگمگانے لگے اور مایوسی کی طرف جانے لگو تو ایک بار خود سے یہ سوال ضرور کرنا، کیا میرا رب وہ نہیں
جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو گلزار کیا؟ کیا میرا رب وہ نہیں جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکالا؟ کیا میرا رب وہ نہیں جس سے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر کے خزانوں کا مالک بنایا؟ کیا میرا رب وہ نہیں جس نے مکڑی کے کمزور ترین جال کے ذریعے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت نہیں کی؟ کیا اس دنیا میں معجزات ہونا بند ہو گئے یا میرے رب کا اختیار کم ہو گیا؟ نہیں، میرا رب تو ہر چیز پر قادر ہے۔ میرا رب وہی ہے جو حضرت ابراہیم، حضرت یونس، حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے۔ کبھی سوچا ہے اگر اللہ کو دعا قبول نہ کرنی ہوتی تو وہ بلا وجہ تمہارے دل کو ایک ہی دعا پر کیوں روک دیتا؟ اگر قبول نہ ہونی ہوتی تو اللہ تمہارا دل بھی تو بدل سکتا تھا۔ اسے سب یاد ہے، تمہارا راتوں کو اٹھ کر دعائیں کرنا، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے معجزے کا انتظار کرنا، تمہاری تڑپ، تمہاری جستجو، وہ کچھ نہیں بھولا۔ وہ عنقریب تمہارے لیے معجزہ خاص کر کے تمہیں تمہاری من پسند چیز سے ملوا دے گا۔ وہ تو بس بہتر وقت کے انتظار میں ہے کہ کب تمہارے حق میں بہترین وقت آئے اور وہ تمہاری من پسند چیز معجزوں کے ذریعے تم تک لے آئے۔ مطمئن ہو جاؤ، کیونکہ اب تمہیں تمہارے صبر کا انعام بہت جلد ملنے ہی والا ہے۔ تمہارے یہ آنسو جو ہیں اب خوشیوں میں تبدیل ہونے والے ہیں، اور فیکن سے تمہارے لیے عرش سے معجزے اترنے والے ہیں۔ امید نہ چھوڑنا کہ تمہارا وہی اللہ ہے جو ہاجرہ کا تھا۔ اس نے ہاجرہ کو پیاسا نہیں رکھا، وہ تمہاری التجا بھی رد نہیں کرے گا۔ تمہاری مشکلات چاہے آسمان جتنی بڑی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا یقین اللہ ہے تو پھر کوئی تمہیں ہرا نہیں سکتا۔ وہ اگر درد ایسا دیتا ہے کہ ساری رات آنکھ نہ لگ سکے تو وہ سویرا بھی پھر ایسا دیتا ہے جو ان آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے۔ کچھ مانگنے والی ادائیں ایسی ہوتی ہے جو اسے بہت پیاری لگتی ہے، پھر وہ اس ادا کو بار بار دیکھنے کے لیے قبولیت کا وقت بڑھا دیتا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ ہر تاخیر کے بعد خیر ہے۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ خیر تمہاری من پسند چیز کی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ تم اللہ سے اپنی دعاؤں کی بہتری مانگا کرو، کیونکہ جب تم اللہ سے اپنی دعاؤں کی خیر طلب کرتے ہو تو اللہ تمہاری من پسند چیز سے نہ تو کبھی تمہاری آزمائش کرتا ہے اور نہ ہی کبھی تمہیں اس شے کی طلب لگاتا ہے جو تمہاری نہیں ہوتی۔ اللہ آزماتا انہیں ہی ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ وہ تمہاری نظر میں چیزیں اس لیے ناممکن بنا دیتا ہے تاکہ تم ان کے ممکن ہونے کے لیے اسے مناؤ، کیونکہ وہ التجائیں کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ وہ دعا کو زبان تک رسائی دیتا ہی تب ہے جب اس نے تمہیں اس چیز سے نوازنا ہوتا ہے۔ آغاز تلخ ہے تو کیا ہوا، تمہارے رب نے اختتام تمہارے لیے بہت خوبصورت لکھ رکھا ہے۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے۔ تمہاری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ تمہاری توفیق ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہارا صبر گواہ ہے کہ تمہارے لیے کن فیکن لکھا جا چکا ہے، اور تمہارے صبر کا صلہ اب تمہیں مل کر رہے گا۔ اپنے اللہ سے جو کچھ مانگو دل کے درد سے مانگو، رو رو کر مانگو، تم تڑپ تڑپ کر مانگو، دن کے اجالے میں مانگو، رات کے اندھیرے میں مانگو۔ ہمارا رب کریم کسی کو پیاسا نہیں رکھتا، مگر وہ سچی پیاس کا ثبوت ضرور مانگتا ہے۔
سجدے میں بہائے گئے آنسو بہت قیمتی ہوتے ہیں، جن کی تڑپ اور خاموشی اللہ کے سوا کوئی نہیں سن پاتا۔ قبولیت کا درجہ ہوتے ہیں آنکھ سے بہنے والے یہ آنسو، اللہ کو منانے کا ذریعہ ہوتے ہیں آنکھ سے بہنے والے یہ آنسو، اور وہ راضی ہوتا ہے جب ہی تو تمہیں منانے کی توفیق دیتا ہے، اور توفیق دے رہا ہے تو جان لو اللہ تم سے اور تمہاری ہر دعا سے راضی ہے۔ اس دنیا میں حاصل لا حاصل کچھ ہے ہی نہیں، اوپر والی ذات جب تک آپ کا ساتھ نہیں دیتی تب تک آپ بے بس، لاچار، مجبور محسوس کرتے ہیں۔ اللہ چاہے تو آپ کو سب مل سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ خود کو اللہ کے سپرد کر دیں، پھر جو چیز آپ کو پسند ہے، جس وقت آپ کو چاہیے، آپ کی جھولی میں بغیر کہے ڈال دی جائے گی۔ تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے تمہارا یہ جاننا ضروری نہیں کہ آگے کیا ہوگا یا کیسے ہوگا۔ یہ کام تم اللہ پر چھوڑ دو، تمہارا کام بس یقین رکھنا ہے۔ ممکن سے لے کر ناممکن تک، حاصل سے لے کر لا حاصل تک، روشنی اور معجزے تم میں چھپے ہوتے ہیں، اور انہیں تم نے خود ہی ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ اللہ کوئی بھی کہانی ادھوری نہیں رکھتا، بس انداز مختلف ہوتا ہے، مگر وہ ہر قصے کو پورا کرتا ہے۔ کوئی بھی جگہ ہمیشہ خالی نہیں رہتی، اللہ اسے کسی نہ کسی بہتر چیز سے بھر دیتا ہے۔ زخم کوئی بھی ہو عمر بھر نہیں ستاتا، اللہ کوئی نہ کوئی مرہم کا ذریعہ بھیج ہی دیتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ یہ نہیں جانتی کہ کب پوری ہوں گی، مگر اتنا ضرور جانتی ہوں کہ دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ جانتے ہو اللہ پر توکل کے بعد ہونے والے معجزے حقیقتاً ہوتے ہیں، معجزے وقوع پذیر ہوتے ہیں جب تم مسلسل آسانی کی دعا مانگتے ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اللہ جواب نہیں دیتا؟ جب تم دعا مانگتے ہو، اللہ تب کہیں کسی کے دل نرم کر رہا ہوتا ہے، کہیں کسی کے ذہن میں کوئی خیال ڈال رہا ہوتا ہے، غرض تمہارے لیے اسباب بنا رہا ہوتا ہے، اور تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعائیں رائگاں جا رہی ہیں۔ فرق بس اتنا ہے کہ اللہ جو تمہارے لیے کرتا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آتا۔ اگر نظر آنے لگے یا تمہیں کسی طرح اللہ کے منصوبے کا علم ہو جائے تو ایمان کیسا، تو آزمائش کیسی؟ بس توکل کی راہ پر چلتے رہو، کیونکہ یہ راہ بہت خوبصورت ہے، کیونکہ اس میں تمہارے ساتھ تمہارا رب ہے۔ کیا پتہ یہ وہی مقام ہو جہاں اللہ تمہیں لانا چاہتا ہو۔ سب کچھ ناممکن ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے پاس اب کوئی اور راستہ نہیں ہے، بلکہ وہ تمہاری فریاد کو بار بار سننا چاہتا ہے۔ جانتے ہو اللہ تمہیں ناممکن سے گزار کر ممکن کی طرف لاتا ہی اس لیے ہے کہ تم بار بار اس کو پکارو، وہ بار بار تمہارے لیے معجزے کرے۔ ہمارا یقین اتنا کمزور ہے کہ وہ جب ہمیں ذرا سی مشکل سے گزارتا ہے تو ہم اس سے مایوس ہو جاتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ اللہ جہاں سے چاہے وہاں سے وسیلے بنا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے آج تم جہاں ہو یہ وہی جگہ ہو جہاں اللہ نے تمہیں ہر اس چیز سے نوازنا ہو جس کے لیے تم نے اللہ کو راتوں کو اٹھ کر پکارا کرتے تھے۔ حالات کیسے بھی جا رہے ہیں، زندگی کیسے بھی گزر رہی ہے، وقت کیسے بھی چل رہا ہے، جب سب کچھ چل رہا ہے، کچھ بھی رکا ہوا نہیں ہے، تو امید باندھے رکھنا۔ آپ نے امید کا چلنا کیوں روک دیا ہے؟ آپ کے پاس تو سب سے بڑی امید ہے، آپ کے پاس تو اللہ ہے نا، اور پتہ ہے اللہ آپ کو راضی کرنا بھی جانتا ہے۔ یہ سب ایسے ہی نہیں ہونا ہے، یہ طوفانوں سے گزرتا
قافلہ چلتے چلتے جب اپنی منزل پر پہنچ جائے گا تب آپ راضی ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا ہے کہ اور ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ آپ جتنا جتنا اللہ کی مانتے جاتے ہیں آپ کی زندگی میں اتنا ہی سکون آتا جاتا ہے، آپ کا دل اتنا ہی مطمئن ہوتا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی، کوئی مشکل باقی نہیں رہتی، بلکہ وہ مشکلیں، وہ پریشانیاں ساتھ ہوتے ہوئے بھی آپ مطمئن ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کی نظر میں ہونے کا احساس وہ آپ کے دل کو پرسکون رکھتا ہے۔ باہر کے ماحول، مشکلیں اور آزمائشیں بھی اس دل کے سکون کو نہیں چھین سکتی۔ جب اللہ کی رضا کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا تو پھر تمہارے دل کا بار بار اللہ سے رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ تو نہیں ہے۔ جو ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکے، وہ پھر ان اٹھنے والے ہاتھوں کی لاج بھی رکھ لیتا ہے۔ جو چیز ہماری ہے وہ ہمیں ملنی ہی ملنی ہے، پھر چاہے وہ ہم سے کتنی ہی دور کیوں نہ ہو، پھر چاہے وہ زمین کی آخری تہہ میں ہی کیوں نہ ہو، اس نے ہم تک پہنچ جانا ہے۔ کیسے پہنچنا ہے اور کب پہنچنا ہے یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ اور جو چیز ہماری نہیں ہے وہ ہمیں نہیں ملی، پھر چاہے وہ ہمارے کتنے ہی قریب کیوں نہ ہو، پھر چاہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہی کیوں نہ ہو، وہ ہمارے پاس آ کر بھی ہم سے چھین جائے گی۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، وہ جسے چاہے، جو چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے ویسے دیتا ہے۔ ہمیں اس کی تقسیم پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ وہ با اختیار ہے، ہر چیز اس کی ملکیت ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ یہ زمین، آسمان اور ان کے درمیان پائی جانے والی ہر چیز، ہمارا دل، سب کا سب اسی کا ہے۔ اسے اپنے بندوں کے لیے جو بھی بہترین لگتا ہے وہ کرتا ہے، اور اس سے بہتر تو کوئی بھی نہیں جانتا، نہ ہمارے لیے کیا بہترین ہے۔ ہو سکتا ہے نا وہ تمہیں مشکلوں سے گزار کر معجزوں تک لے آئے، ہو سکتا ہے نا وہ تمہارے لیے راستے بنا دے، ہو سکتا ہے نا اسے تمہارا مانگنا پسند آ جائے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا وہ تمہاری مانگی ہوئی دعاؤں پر کن کہہ دے، ہو سکتا ہے نا وہ تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہو سکتا ہے نا اسے تم بہت محبوب ہو سکتا ہے یہ مشکلات تمہیں آسانیوں تک لے جانے کا ذریعہ ہو۔ یقین رکھیں، اگر اللہ آپ کو کوئی چیز دینا چاہے تو پوری دنیا مل کر بھی اسے آپ تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی، چاہے معاملات کتنے ہی کٹھن کیوں نہ ہوں، چاہے پوری دنیا اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر اللہ آپ کو کوئی چیز نہ دینا چاہے تو پوری دنیا مل کر بھی آپ کو وہ چیز نہیں دے سکتی، چاہے ساری دنیا اس پر راضی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کو کتنا ہی آسان کیوں نہ لگے۔ ہم ڈھیروں شکوے کرتے ہیں، ہمیں وہ نہیں ملا جو ہمیں چاہیے تھا، اور ان نعمتوں کا کبھی ہی نہیں سوچتے جو اللہ نے بن مانگے ہمیں دے دیے ہیں۔ بس وہ ایک چیز یا انسان جو نہیں ملا اس پر ہمارے شکوے ختم نہیں ہوتے۔ سوچئے ذرا، بچہ ماں سے آگ مانگے تو کیا ماں دے دے گی؟ پھر اللہ کیسے دے دے تمہیں آگ؟ وہ اللہ جو ماں سے بھی کہیں زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، وہ اللہ جس کی محبت کا تو کوئی مقابلہ نہیں۔ ہو سکتا ہے جو ہمیں چاہیے اسے ہمیں صرف نقصان ہو سکتا ہے اس چیز کے ملنے کا ابھی صحیح وقت نہ ہو۔ ہم اللہ سے بہتر نہیں مانگتے، اور ہم اللہ سے بہتر نہیں جانتے، نہ کبھی جان پائیں گے۔ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے،
وہ ہمیں غلط کیسے دے سکتا ہے؟ اللہ کا شکر کریں، اس نے جو بھی دیا ہے بہترین دیا ہے، اور جو نہیں دیا اس کے نہ ملنے پر بھی شکر اور صبر کرے۔ وہ ہم سے بہترین جانتا ہے، وہ ہمیں بہترین دیتا ہے۔ زندگی میں بہت کچھ بدلتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے جو ہماری مرضی کا نہیں ہوتا، بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا، بہت کچھ اپنانا پڑے گا، لیکن ایسا نہیں کہ تم پانے کی کوشش ہی نہ کرو، حاصل کرنے کی کوشش ضرور کرنا۔ جو لوگ بغیر کوشش کیے ہی اپنے خوابوں کو قربان کر دیتے ہیں نا، اور آخر میں سارا نظام قسمت یا نصیب پر بات ڈال کر خود کو تسلی دے دیتے ہیں، وہ واقعی اس قابل نہیں ہوتے کہ انہیں وہ چیز ملے، کیونکہ تم اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ تمہیں کیا ملے گا اور کیا نہیں۔ اگر کوشش کرو گے تو ضرور ملے گا، کیونکہ صلہ اللہ نے دینا ہے۔ زندگی میں مشکلیں آتی ہیں، آئیں گی اور آتی رہیں گی، دکھ آتے ہیں اور آتے رہیں گے، ان سے لڑنے کے لیے کوئی بھی تمہارے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، سو کسی سے امید مت لگانا کہ وہ تمہیں حوصلہ دے گا، تمہارے برے وقت میں، مشکل میں تمہارا ساتھ دے گا، یہ کام تمہیں خود ہی کرنا پڑے گا۔ توکل کے 2 مرحلے ہوتے ہیں، ایک وہ جب اس بات کا یقین ہو کہ جو مانگا ہے وہ مل جائے گا، اور دوسرا وہ جب اس بات کا یقین ہو کہ جو مانگا ہے وہ نہ بھی ملا تو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی۔ خدا کے فیصلے محض تمہارے صبر کا امتحان ہے۔ بے شک زیادہ وقت گزرنے پر تکلیف سہنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جتنا زیادہ تم صبر سے کام لوگے اس کا پھل اتنا ہی دگنا کر کے دیا جائے گا، اور اس ساری تلخی کا مطابع کر دے گا جس کے کڑوے گھونٹ تم ہنس کر پی گئے تھے۔ واقعات، حادثات، حالات خود پیدا نہیں ہوتے بلکہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ کسی کا زندگی میں آنا اور چلے جانا اتفاق نہیں ہوتا، ہر چیز میں وجہ مصلحت پوشیدہ ہے۔ جب تم خود اس کی طرف نہیں جاتے تو تمہیں اس کی طرف کھینچ کر بلایا جاتا ہے۔ تمہاری دعائیں تو اللہ پہلے ہی قبولیت کا حصہ بنا دیتا ہے، پھر تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے، اس لیے کہ تم اللہ پر یقین رکھو کہ وہ کوئی چیز لیتا ہے تو اس کے بدلے بہترین دے دیتا ہے، اور وہ چیز جو تم سے لے لی گئی ہے اللہ وہ بھی تو بہتر بنا کر دے سکتا ہے نا۔ اس کے دسترس میں کچھ ایسا نہیں جو ممکن نہ ہو۔ وہ تہجد تک لے کر ہی اس وجہ سے آتا ہے کہ اپنی من پسند عبادت سے تمہاری چاہت تمہیں دے سکے۔ جب تم یقین کامل رکھتے ہو پھر وہ دینے کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ دیکھنا ایک دن تم شکر کے سجدے میں ہوگے اور آنسوؤں سے تمہارا چہرہ اور جانماز بھیگ چکی ہوگی، تمہیں سمجھ نہیں آئے گا کہ کس طرح اس رب کا شکر ادا کرو۔ تمہاری وہ دعا جو تمہیں ہر نماز میں یاد آتی ہے، جو تم سجدوں میں گر کر مانگتے ہو، جو تمہیں بے چین کرتی ہے، وہ ضرور قبول ہوگی، وہ صداؤں کا جواب دیتا ہے، یقین کرو۔ اللہ تو چھوٹی سی چونٹی کا حق بھی ضائع نہیں جانے دیتا، پھر تم نے کیسے سوچ لیا کہ تمہارے ٹوٹے دل کے ساتھ کیے گئے صبر کو وہ ضائع کر دے گا؟ یقین رکھو دعائیں نام پکارتے ہوئے واپس آتی ہے جب قبولیت کا کن کہہ دیا جاتا ہے۔ اللہ معجزوں کا بادشاہ ہے، اللہ جب چاہے حالات بدل سکتا ہے، اللہ جب چاہے دل بدل سکتا ہے، اللہ جب چاہے لاحاصل چیز سے نواز سکتا ہے، اللہ جب چاہے نصیب بدل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ سب کر سکتا ہے جو تم نہیں کر سکتے، تو جس کی ذات لامحدود ہے اس سے محدود دعائیں کیسی؟ اللہ دل سے نکلی ہر آس امید کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ جو خواہشات ادھوری رہ جاتی ہے وہی ہمیں دعا تک لے جاتی ہے، جو آنسو ہم کسی کو دکھا نہیں سکتے
وہ ہمیں سجدوں تک لے جاتے ہیں۔ جو راتیں ہمیں اندھیری لگتی ہے وہی ہمیں تہجد تک لے جاتی ہے۔ جو راستے ہمیں ویران لگتے ہیں وہی ہمیں معجزوں تک لے جاتے ہیں۔ صبر سے گزار کر اللہ تمہارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ اللہ تمہیں سزا نہیں دیتا، اللہ تو بس تمہیں اپنے قریب لانے کے لیے آزماتا ہے۔ دعائیں تو بس تمہارے اور اللہ کے درمیان ہوتی ہیں، اور جو معاملہ تمہارے اور اللہ کے درمیان ہو اس معاملے میں لوگوں کی رائے نہیں لیتے۔ پتہ ہے یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے؟ جب گناہ کے فوراً بعد تمہارا ندامت بھرا ضمیر تمہیں توبہ تک لے آئے، جب مایوسی کے بعد کوئی طاقتور معجزے کا خیال تمہیں واپس خدا تک کھینچ لائے، جب ہار کر تم گرنے ہی والے ہو تو اچانک سے تمہارے ذہن میں تہجد کی ترکیب آ جائے، جب رفتہ رفتہ حالات اتنے خراب ہو جائے کہ تمہارا بے نمازی دل تمہیں سجدوں کی طرف کھینچ لائے، جب وقت سے پہلے تمہاری دعاؤں کی حقیقت تم پر کھول دے اور تم بچ جاؤ، جب سب کچھ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، صرف تم رہ جاؤ اور تمہارا اللہ رہ جائے، تو سمجھ لینا کہ تمہارا اللہ تم سے پیار کرتا ہے۔ ہر وہ چیز، ہر وہ انسان جو تمہیں گھما پھرا کر واپس اللہ کے پاس لے آئے وہ اللہ کی محبت ہے، پھر بھلے ہی وہ چیز تمہیں ملے یا نہ ملے۔ کسی کا مل جانا بھی اللہ کی محبت ہے اور کسی کا کھو جانا بھی۔ آزمائش بھی نعمت ہے اور آسانیاں بھی۔ اللہ جسے جتنا آزماتا ہے وہ اس سے اتنی ہی محبت کرتا ہے، کیونکہ وہ جس سے محبت کرتا ہے وہ انہیں ہمیشہ اپنے قریب رکھتا ہے۔ جو رب اتنی بڑی کائنات کو اکیلے چلا رہا ہے، جس کو ذرے ذرے کی خبر ہے، تو کیا وہ تمہارے مسائل حل کرنے پر قدرت نہیں رکھتا؟ بے فکر رہو، ہر دعا قبول ہوگی، بس مانگنا اور یقین رکھنا نہ چھوڑنا۔ پتے پتے کی حرکت سے واقف رب، ذرے ذرے کی گنتی سے واقف رب، کیا ناواقف ہوگا تمہارے دل کے حال سے؟ اس وسیع آسمان پر اڑتے پرندوں کے جھنڈ تمہاری نظریں ہی احاطے میں نہ لا سکیں، ان سب کو ہر وقت تھامے ہوئے وہ رب کیا تمہیں گرتا روتا تکلیف میں چھوڑ دے گا؟ تم نے جانا ہی نہیں اس رب کو، تم نے محسوس ہی نہیں کیا کبھی اس کی محبت کو۔ محسوس کر لو تو تمہاری آنکھیں اس کی محبت میں ہر وقت نم رہیں، تمہارا یہ سخت اور بے حس ہوا دل اس کی محبت کے احساس سے شق ہو جائے۔ دل سے اللہ کا ہر فیصلہ تسلیم کرنا ہے۔ اللہ کا ہر فیصلہ خیر اور حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ہم نے اللہ کی رضا خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دل کی خوشی سے اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا ہے۔ بڑی آزمائشوں کے مقابلے میں اجر بھی بڑا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو پسند کرتا ہے تو اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، چنانچہ جو اللہ کی تقدیر پر راضی رہا اسے اللہ کی رضا مل جاتی ہے، اور جو اللہ کے فیصلے پر ناراض ہوا اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ آپ کا رب آپ سے بہت محبت کرتا ہے، لوگوں کی خاطر اس کو ناراض نہ کیا کریں۔ آپ اس کی ایک مانگ مان کر تو دیکھیں، وہ آپ کے لیے کیسے کیسے راستے بناتا ہے، جبکہ لوگوں کی خواہشات کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا۔ آپ ان کے لیے کچھ بھی کر لیں، نظر ان کو وہی آنا ہے جو آپ ان کے لیے نہیں کر پائے۔ زندگی کو اللہ کے حدود میں رہ کر گزاریں، آپ کی زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی۔ اللہ کے لیے کچھ چھوڑ کر تو دیکھیں اور پھر صبر کریں،
وہ آپ کے صبر کے بدلے میں آپ کو بہت عطا کرے گا۔ یہ دنیا بھی دھوکہ ہے اور یہاں کے لوگ بھی آپ کا ہمیشہ ساتھ نہیں دیں گے۔ خود کی قدر کریں، خود کو جہنم سے بچائیں، لوگوں کی خاطر رب کے احکامات سے منہ نہ موڑیں۔ رات کی تنہائی میں اللہ سے دعائیں مانگنا، پھر بھی قبول نہ ہونا، یہاں تک کہ تھک جانا، ٹوٹ جانا کہ اللہ اب تو امید بھی ٹوٹتی دکھائی دیتی ہے۔ یہ عالم دیکھ کر اللہ کہتا ہے اور پھر کن کہہ دیتا ہے، قبولیت سے نواز دیتا ہے۔ میرے بندے اداس نہ ہو، میں ہوں نا تیرے ساتھ۔ تم شکوہ کرتے ہو کہ تمہیں تمہاری چاہت نہیں دی گئی، وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ کیسے تمہیں غلط دے گا؟ اس کی چاہت ہے کہ تم اس کی چاہت پر راضی ہو جاؤ، تاکہ وہ تمہیں پھر تمہاری اس چاہت سے بھی زیادہ نواز دے۔ ایک دن ایسا بھی آئے گا جب وہ تمہیں وہ سب عطا کر دے گا جس کی دعائیں تم سالوں سے مانگ رہے ہو۔ اگر اتنا صبر کر لیا ہے تو تھوڑا اور کر لو، اگر اتنی دعائیں مانگ لی ہیں تو تھوڑی اور مانگ لو۔ کیا پتہ قبولیت کا لمحہ اب بہت قریب ہو، کیا پتہ یہی وقت ہو جب اللہ کو کن فرمانا ہو۔ جس رب نے دعا مانگنے کی توفیق دی ہے، وہ رب قبولیت کے وسائل بھی جلد پیدا کر دے گا۔ تمہاری آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسوں اور تمہاری شدت سے مانگی جانے والی ہر دعا اللہ سے کن کا معجزہ کروا لیتی ہے۔ زندگی میں ایسی راتیں بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں جو اللہ سے باتیں کرتے کرتے گزر جاتی ہے، جو اب بھلے ہی نہیں مل رہا ہوتا، لیکن یہ دل ہے نا، یہ بتا دیتا ہے سب۔ جب اللہ پاک ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں نا، اس وقت دل بہت پرسکون رہتا ہے، بہت زیادہ پرسکون۔ ایک عام سی بات بھی اللہ کو بتاتے وقت آنکھوں سے آنسو آنے لگتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ سن رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور بے شک وہ سن بھی رہا ہوتا ہے اور دیکھ بھی رہا ہوتا ہے۔ اپنے بندے کا تڑپنا، کچھ بھی پریشان کرے تو دعا مانگا کرو، کیونکہ دعائیں اپنا راستہ بنا کر اللہ تک پہنچ جاتی ہے۔ میرا رب وہ ہے جو مشرق والوں کو دیکھتا ہے تو مغرب والوں کو نہیں بھولتا، جو آسمانوں کا نظام چلاتے ہوئے سمندروں کا نظام چلانا نہیں بھولتا، جو رات کے اندھیروں میں سجدہ کرنے والوں کو دیکھتا ہے تو برائی کی محفلوں سے غافل نہیں ہوتا، جو ایسا معاف کرنے والا ہے کہ 100 سال کے گناہ ایک پل میں معاف کر دیتا ہے، اور پلٹ کر یہ بھی نہیں پوچھتا کہ پلٹ کر تو نہیں کرو گے۔ تڑپ جب دل میں اترتی ہے تو دل رات کے آخری پہر میں اللہ کو ڈھونڈنے لگتا ہے، اور جانتے ہو وہ اپنی تلاش کی طلب لگاتا ہی تب ہے جب وہ چاہتا ہے میرا بندہ مجھ تک پہنچ جائے۔ پھر رب کے آگے جھکنے سے، اپنی غلطیاں تسلیم کرنے سے، خود کو اس کے سپرد کر دینے سے وہ اللہ آپ کی روح میں سما جاتا ہے، ساری الجھنیں سلجھا دیتا ہے، ساری پیاس بجھا دیتا ہے۔ تڑپ سچی ہو تو وہ رب ہاتھ تھام کر سیدھی راہ پر لاتا ہے، وہی سب سے بڑا قدردان ہے، وہ ہمارا ساتھ کسی بھی حال میں نہیں چھوڑتا۔ اللہ تمہیں اتنا صبر دے کہ تمہارا دل ہر حال میں مطمئن رہے، اللہ تمہیں اتنا مضبوط بنائے کہ کوئی بھی تمہیں توڑ نہ سکے، اللہ تمہیں اتنا اپنے قریب کر لے کہ کسی اور کی تمہیں ضرورت نہ پڑے، اللہ تمہیں اپنی اتنی محبت دے کہ کسی اور کی محبت کے لیے نہ ترسو، اللہ تمہیں دنیا کی اتنی سمجھ عطا کرے کہ تم اس کے ہر فیصلے پر راضی ہو جاؤ، اللہ تمہیں اتنا کچھ نواز دے کہ تم کسی کے محتاج نہ رہو، اللہ تمہیں اپنی یاد میں اتنا مشغول کر دے کہ تمہیں کسی اور کی یاد نہ ستائے۔
اللہ تمہیں اپنا قرب اتنا عطا کرے کہ پھر تمہیں دنیا کی چاہ نہ رہے، آمین۔ توکل ایسا خوبصورت تعلق ہے جو مومن کا اپنے رب کے ساتھ ہے، جس کی بنا پر وہ ہر مصیبت، غم، پریشانی میں اپنے رب سے خیر کی امید نہیں چھوڑتا، جس کی بدولت اس کی پریشانی اپنی اصلی شکل سے بہت چھوٹی اور تھوڑی رہ جاتی ہے۔ کیوں نہ ہو کوئی ذات اتنی بااختیار اور پاورفل ہو سکتی ہے جتنا رب العزت ہے؟ تو وہ ذات بار بار قرآن کریم میں یہ یقین دلا رہی ہے کہ اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست ہے، نہ کوئی مددگار۔ ایسا دوست اور ایسا مددگار جو ہر وقت، ہر لمحہ، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، ہر جگہ تمہارے ساتھ ہے اور کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ نیک تو نیک، اگر انسان گنہگار ہو پھر بھی مدد کے لیے تیار ہوتا ہے۔ وہ ایسا دوست ہے، چاہے کتنی بھی غلطیاں کر لو دھتکارتا نہیں، صرف ندامت کے 2 آنسو بہا لو تو سب معاف کر دیتا ہے۔ ماضی کے تانے بھی نہیں دیتا، نہ اپنے بندوں کو رسوا کرتا ہے اور ان کو اپنی رحمت کے دامن میں سمیٹ لیتا ہے۔ تو شرط یہ ہے کہ بندے تو اپنے رب پر ایسا گمان رکھ اور یقین کے ساتھ اس پر ڈٹ جا، میرے رب کی تو کوئی مثال ہے ہی نہیں۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جانماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ جو شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ آپ کی طرف ضائع نہیں جانے دیتا، وہ دلوں کے حال بخوبی واقف ہے، اور اگر نصیب میں بہتر ہوا تو جو تم چاہتے ہو وہی تمہیں ملے گا۔ وہ نصیب لکھنے والی ذات جو دلوں میں خواہشیں ڈالتی ہے، وہ ان خواہشوں کو نصیب میں بدلنے پر بھی قادر ہے۔ وہ ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب آپ اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ مطمئن ہو جاؤ، کیونکہ اب تمہیں تمہارے صبر کا انعام بہت جلد ملنے والا ہے۔ تمہارے یہ آنسو خوشیوں میں تبدیل ہونے والے ہیں اور آسمان سے تمہارے لیے فیکن کے معجزے اترنے والے ہیں۔ بڑی طاقت رکھی ہوتی ہے اللہ نے ٹوٹے ہوئے دلوں میں، اور جب ان دلوں کا ایمان بھی اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے نا کہ ان کے دل ریزہ ریزہ ہو کر بھی بکھر بھی اللہ سے مانگتے ہیں، تو پھر کائنات کی کوئی بھی قوت ان دعاؤں کو ہرا نہیں سکتی۔ صبر سے مت اکتائیں، اگر اللہ چاہتا تو پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی خواہش پوری کر دیتا۔